باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ وحدہ شریف کے ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں عزت جلال سجدہ دے صدقے قبول فرمائے میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی ایک آیت مجیدہ سلسلہ گفتگو جاری ہے اللہ فرماتے ہیں وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے حق کا آنا ہی باطل کے جانے کی دلیل ہے اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا اور باطل ہے ہی جانے والی چیز باطل ہے ہی مٹ جانے والی چیز باطل کی زندگی کا کوئی جواز نہیں بنتا جب حق آتا ہے تو باطل نہیں رہتا اسی کوشش کر رہے ہیں اس عشرہ محرم میں یہ قرآن اور تلاش حق اسی قرآن جو حق تلاش کر رہے ہیں کل تک کی گفتگو 3 دن کی جڑی ہو چکی وہ میں کوشش کی تھی کہ قرآن حکیم دیا آیات میں ثابت کیا جائے کہ سب تو پہلا حق اللہ ہے اس تو بعد ذات رسول حق ہے کل تک دی گفتگو اسی کہ قول رسول حق اللہ بھی حق ہے رسول خدا بھی حق نے اور اس تو بعد قول رسول حق ہے آج جڑی آیت مجیدہ نال میں اس حق کو واضح کرنا چاہوں وہ سورہ مبارکہ محمد دی 3 نمبر آیت مجیدہ ہے خالق کائنات ارشاد فرماتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو صاحب ایمان ہیں اور اعمال جن کے صالح ہیں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ ایمان لانے والے اور عمل صالح کرنے والے وہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وہ جس طرح اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں جو مصطفیٰ پہ نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اللہ پر ایمان لانے والے اور رسول پر ایمان لانے والے اللہ فرماتا ہے وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو محمد پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا میرا خیال ہے کسی بندے میں شک نہیں ہونا چاہیے تھا کہ نبی تک ہی نازل ہے حضور تک قرآن نازل ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وہ جو نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وہ جو ذات محمد پہ نازل کیا گیا ہے وَهُوَ الْحَقُّ اور وہ حق ہے جو ذات رسول پہ نازل ہوا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وہ ان کے رب کی طرف سے حق بن کر نازل ہوا ہے یہ مطلب ہے آج دی گفتگو اتھو آغاز کر رہے ہیں کہ جنہیں بھیجا ہے وہ بھی حق ہے جنہیں اتنے نازل ہوا ہے وہ بھی حق ہے اور جڑا نازل ہوا ہے وہ بھی حق ہے بہت شکریہ خالق کائنات فرماتے ہیں ایک اور گل ہے ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ کافر ہیں جو باطل کی پیروی کرتے ہیں اور اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا حَقَّ مِن رَبِّهِمْ اور جو مومن ہیں وہ اس حق کی پیروی کرتے ہیں جو رسول پہ نازل کیا گیا یہ مطلب ہے قرآن دا منکر کل بھی کافر سی قرآن دا منکر آج بھی کافر یہ صاحبان ایمان اویں ایمان رکھتے ہیں جویں اللہ تے ایمان ہے جویں ذات مصطفیٰ تے ایمان ہے ایویں اس قرآن تے ایمان دوسری آیت مجیدہ دا میں سہارا لے رہا ہوں یہ سورہ مبارکہ قبلہ بنی اسرائیل دی آیت مجیدہ یہ بڑا لطف ہے جڑا خالق نے اس انداز نال بیان فرمایا خالق فرماتے ہیں وَبِالْحَقِّ وَبِالْحَقِّ چونکہ سارا موضوع ہی حق ہے تو آیتوں میں وہی پڑھنی ہے نا جنہیں حق بار بار اللہ فرما رہا ہے وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ یہ وہ قرآن ہے جو حق کے ساتھ نازل ہوا اس کا نازل ہونا حق ہے یہ بڑی لطیف کر ہے نازل ہونا حق ہے پھر اللہ فرماتا ہے وَبِالْحَقِّ نَزَلَ
اس کا اتارنا نازل کرنا، اترنا بھی حق ہے اتارنا بھی حق ہے، اس کا اتارا جانا یہ بھی حق ہے، اس کا اتر جانا وہ بھی حق ہے۔ یہ مطلب جتھوں ٹرے اتھوں ہی حق ہے، یعنی نازل ہونا بھی حق اور نازل ہوا بھی حق۔ دیکھو نا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اللہ فرماتا ہے یہ ساتھ حق کے نازل ہوا ہے اور حق ہی کی وجہ سے اتارا گیا ہے۔ خالق فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، میرا حبیب ہم نے تیرے دل پر قرآن کو اس لیے نازل کیا ہے کہ تو بشیر بھی بن جائے نذیر بھی بن جائے، یعنی بشارت دینے والا بھی تو ہے اور نصارت دینے والا بھی تو ہے۔ جنت کی خوشخبری لوگ سنیں گے تو تیری زبان سے، اور اگر دوزخ کی خبر سنیں گے کہ وہ بھی تیری زبان سے، اتارا ہے تیرے دل پر۔ بھائی وہی آیت مجیدہ پڑھ دینے وہ سورہ مبارکہ اشعراء، خالق کائنات فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اس کی تنزیل کی گئی ہے عالمین کے رب کی طرف سے، عالمین کا پالنے والا ہے جس نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ پھر خالق فرماتے ہیں نزل بہ روح الامین علی قلبک، میرے حبیب ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا، جبرائیل کے ذریعے ہم نے روح الامین کے ذریعے قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہ مطلب گل واضح ہو گئی، نازل کرنے والا بھی حق، جدے ذات تے نازل ہویا ہے وہ بھی حق، تے جڑا نازل ہویا ہے وہ بھی حق، تے اللہ فرماتا ہے اس کا اترنا بھی حق اور اتارنا بھی حق۔ تے جے روح الامین کے ذریعے نازل ہویا ہے تے میرا خیال من جانا چاہیے جبریل بھی حق۔ بھائی اگر وہ ذریعے نازل ہویا ہے تو حضرت جبریل بھی حق۔ اچھا اللہ بھی حق، جڑا لے کے آیا جبریل وہ بھی حق، جس ذات تے اتریا وہ بھی حق۔ اللہ فرماتا ہے میں تیرے قلب پہ اتارا، یہ مطلب ہے قلب رسول بھی حق، قلب رسول بھی حق۔ لیکن بات یہ ہے کہ ڈرانے والا تو ہے، سمجھانے والا بھی تو ہے۔ یہ مطلب ہے اللہ حق نے اتاریا، حق لے کے آیا، حق اتریا، حق مصطفیٰ دے دل تے اتریا۔ ہوں نبی دے دل وچ جڑا حق ہے نکلنا ہے وہ نبی دی زبان چوں۔ اللہ فرمایا میرا نبی میں بھی حق، اتاریا بھی حق، لے کے آنے والا بھی حق، دل بھی تیرا حق تے زبان بھی تیری حق۔ اے سارے پراسس اتر کے جڑا قرآن تیرے دل تے نازل ہویا نا، یہ لوگاں کو ادو پتہ لگنا ہے جدو تو بولیا۔ یہ مطلب ہے پیغمبر کا بولنا حق، پیغمبر کا بولنا حق۔ بھائی جے قبلہ حضرت رسول خدا بشیر بن کے جنت دی بشارت دین، ایک بندہ اوتھے سوندا ہے تے ایک ایتھے، ایک اوتھے سوتا ہے تے ایک ایتھے سوتا ہے۔ صلوات پڑھ۔ جڑا ایتھے سوتا ہے یہ دے لو اترے پوے نہ اترے، یہ تے جاگ دے نال میں گل پہ کرنا میرے عزیزو، یہ جاگ دے نال گل رہے، یہ سوتے والی گل ہی نہیں۔ جنہیں اتاریا ہے وہ بھی حق، تے جڑا اترے ہے تے جدے دل تے اترے وہ بھی حق۔ اللہ فرمایا بشیر بھی تو ہے تے نذیر بھی تو ہے۔ یہ سارے دا سارا حق تیرے بولن نال واضح ہونا ہے۔ جدوں تو بولے تیری زبان ہلنی ہے، یہ مطلب ہے بلا مبالغہ کہہ سکتا نا میں کہ توحید بھی حق، رسالت بھی حق، قرآن بھی حق، نبی دی پھر زبان بھی حق، نبی دی زبان حق۔ یہ ایڈی حق زبان ہے، یہ بندے نو آکھے نا بہ جا، اے زبان پیغمبر دیا کہ بہ جا، جڑا اٹھے او دے تے بھی لعنت۔ ایڈا بڑا حق ہے، ایڈا بڑا حق ہے میرے نبی دی زبان، ایڈی بڑی حق۔ بھائی میں کل عرض کی تھی گمان تو نہیں نہ کرنا، گمان تے بالکل نہیں نہ کرنا، زن تے بالکل نہیں نہ کرنا، بالکل بھی شک نہیں کرنا۔ نبی آکھے اٹھ تے اٹھنا واجب ہے، نبی آکھے بہ جا تے بہنا واجب ہے۔ زبان ہی ایسی ہے،
بھائی زبان ہی ایسی ہے قبلہ جنیاں بندیاں عمل کیتا ہے وہ نبی دی زبان تے کیتا ہے نبی دے دل میں جڑا قرآن ہے وہ دے بندیاں نہیں نہ ویکھیا نبی دی زبان نہ حکم ہویا نا نبی آکے سویر دیا 2 رکعتاں نے بس 2 نے بھائی 2 ہی نے نبی آکھیا شام دیا 3 نے کئی بندے 3 روپیے بقایا نہیں لیندے وہ شام دی نماز چھڑ اور ان 3 روپیے بقایا کو دے نا دکاندار تو کئی پھر ایسے بڑے مومن نے وہ اندر 3 نیس ہوندے نے تو رہن دے 4 دے یا 2 دے جو 3 نیس ہوندے نے تو شام دیا رکعتاں 3 نے انہوں دا کی کرنا جی مہربانی کرو نا میں کہنا صبح دیا 2 اس زبان چو نکلی ہیں ظہر دیا 4 اسے زبان چو نکلی ہیں عصر دیا 4 اسے زبان چو نکلی ہیں تو اسے زبان نے عشاء دیا 4 رکھی ہیں یہ دیا شام دیا 3 رکھی ہیں یہ بھی پیغمبر ہی رکھی ہیں تو پھر 3 انہوں نیس کتوں شروع کیتا کسے آکھنا یہ دا مطلب ہے کسے شرارت کی تھی شرارتی بندے شرارت کر دے رہے تھے میں کی کیتا میں تو گالی کوئی نہیں کیتا شرارت ہے ایک خطیب نے رکھیا کہ ایران نے 12 دن جنگ کی تھی تو پاکستان نے 3 دن کی تھی وہ 12 تے 3 دا بندے سواد رہندے رہے انہاں 12 دن کی تھی تو ایسا جڑی انڈیا نے کی تھی وہ 3 دن کی تھی وہ بندے کو نعرے مار دے رہے وہ بھی سن دے اے ہو جا چٹکلے چھڑ کے نا شرارت نہیں کری تھی جے بندہ اٹھ کے انہوں آندا بھی اگر اتھے 12 تے 3 گل کی مدی پہ کرنے وہ جننے بندے انہوں نے مر گئے نے شہید ہو گئے نے انہاں نقصان ہویا ہے وہ 12 دی وجہ تو ہے ساڑھا تے نہ ہویا ہی نہیں یہ مطلب ساڑھا نہیں ہویا 3 دی وجہ تو ساڑھا نقصان نہیں ہویا اسا مارے ہے یہ مطلب ہے اسی فاتح بنے ہیں تو ایسا انہوں نے مارے ہے 3 دی برکت نہ تو انہوں نے نقصان ہویا 12 دی برکت نہ رومیں تو گل کرنو ایو جی خطابت شرارت ہوں دی کوئی جواز نہیں اے مشکلتا بندیاں دے مزے واسطے بندیاں دے لطف واسطے ایویں بندیاں نو تڑپان واسطے ایویں کیا دیتا ہے ایک بندے نے جی شرارت کی تھی وہ بھی شرارت سی وہ ساکھیا جی لو جی پاکستان 14 اگست نو بڑھے جو کو وہ کی اندر شرارت ہے 14 نو بڑھے ہیں تو تھانو دے دے جے 3 نو بڑھے ہیں تو رکھ لے وہ بندیاں نعرے مار دیتا دیا 14 بچوں ایک بندہ اٹھیا وہ سکتے انہوں علم نہیں پاکستان 14 اگست نو آزادی دا اعلان ہویا ہے یہ دا منصوبہ 3 جون نو پاس ہویا سی سانو دے چلو یہ دا مطلب ہے اس قسم دی ہیرا پھیری خطابت دی کوئی فائدہ نہیں دیندی جدو دیندی یہ نقصان دیندی ہے یہ دا مطلب پیغمبر منہ چو آکھے نا 2 رکعتاں نے تے 3 کوئی نہیں کر سکتا تے نبی آکھے 3 نے تے 2 کوئی نہیں کر سکتا میں تے یار اس 3 دا اتنا قائل ہاں یہ 3 نیس ہوندے نے پتہ نہیں یہ شرارت کنے کیتی ہے یہ جے 3 نیس ہوندے نے تے شہادتاں 3 کیوں نے بھئی شہادت سالسات تو بندے لڑ کے مار چلے نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ ایک اشہدو ان محمد رسول اللہ تو تے اشہدو ان علی ولی اللہ 3 مثبت گل کرو سیدھی گل کرو ٹکا کے گل کرو 1 نمبر گل کرو میرے عزیز دوستو پیغمبر 7 چکر لائے نے تے پیغمبر نو پوچھیا صحابہ نے کتھے جا کے مکانا طواف فرمایا 7 تے 8 کوئی نہیں کر سکیا طواف دے بھی 7 صفا مروہ دے بھی 7 یہ مطلب ہے سارا دین نبی کو گن گن کے لیا ایک کڑی زبان چو سارا دین نکلے اس آکھا نماز واجب ہے تے واجب ہے روزہ واجب ہے تے واجب ہے اس پیغمبر دی زبان حل دی رہی ہے تے دین بنتا رہے یارا پیجن والا بھی غیب لیوڑ والا بھی غیب تے جتھے نازل ہویا نبی دا دل وہ بھی ساڑھے تو غیب حالی تے زبان ہی ہے نا پورا دین طواف کر رہا ہے پیغمبر کی زبان کا سبحان اللہ بہت شکریہ پورا دین طواف کر رہا ہے پیغمبر کی زبان کا پیغمبر آکھے وہ اللہ تے اللہ
پیغمبر آکھیا ہے قرآن. اچھا پیغمبر حدیث بھی تے نبی دے منہ چوں نکلی, حدیث نبی دے منہ چوں نکلی. یقین کرو صحابہ نو بھی پتہ نہیں سی کہ ہن نبی دی جڑی زبان پہ ہلدی ہے ادھر چو قرآن نکل رہا یا حدیث نکل رہا. بھائی بڑی لطافت نہ سنیا جی, زبان ایک ہی ہلی ہے, کدی قرآن پڑھے کدی حدیث پڑھے. تے بندیاں نو اے بھی خدا دی قسم علم نہیں نہ اس دور دیاں تے نہ ایس دور دیاں کہ ہن نبی قرآن بول رہے ہیں تے ہن نبی حدیث بول رہے ہیں. اے بھی اس زبان نے آپ ہی دسیا ہے. میری ایس گل نو قرآن سن لو, سبحان اللہ, اے میری گل جڑی ہے وہ قرآن ہے تے اے گل جڑی ہے وہ میری حدیث ہے. زبان ایک ہی علی ہے. کوئی اہمیت آئی ہے اس زبان دی سے؟ زبان مصطفیٰ دی, لسان مصطفیٰ دی اہمیت آئی. اس زبان جو فرمان نکلے نا تے شانہ بن دیا. اس زبان جو فرمان نکلیا کہ میریاں بیویاں میرے دنیا چھٹ جان تو بعد بھی امت دیا ماواں نے تے کوئی بندہ نکاح دا سوچے بھی نہ, یہ دا مطلب ہے امہات المومنین دی شان بنی ہے تے اس زبان دی وجہ. بولو بھائی زبان دی وجہ تو پیغمبر اعظم نے اگر فرمایا ہے کہ میرے صحابہ دا اتباع کرو, ہاں بھائی تے صحابہ دی شان بنی ہے یا اس زبان دی وجہ تو. پھر جس زبان چو امہات المومنین دی شان نکلی ہے اسے زبان چو صحابہ دی عظمت نکلی ہے, اسے زبان نے آکھیا سی من کن تو مولا. یارے دا مطلب ہے کہ امہات المومنین دی شان نکلے تے نبی دی زبان چو, تے صحابہ دی شان نکلے تے نبی دی زبان چو, تے اہل بیت دی شان نکلے تے نبی دی زبان چو. اس زبان دی اہمیت جسے چاہ گئی ہوئی تے اگلی آیت پڑھنے ہیں. پہلا میں نتیجہ انہاں 17-18 منٹاں دا پہلا میں نتیجہ دینا. اللہ دیا بندیا اے زبان حلے تے دین بڑھتا ہے, اے زبان حلے تے دین دی تشریح نکل دی ہے, اے زبان حلے تے صحابہ دی شان, اے زبان حلے تے اہل بیت دی شان, اے زبان حلے تے قیامت دیا خبراں, اے زبان حلے تے آدم تو لے کے عیسیٰ تک دیا خبراں. ہون سوچ جن چوسی یہ زبان ہوئے بندہ نہ زبان چوسنے کا کوئی تو اثر ہے نا. حضرت علی نو ایک بندہ کہنے لگا یاد ہی جدوں توڑے تے کوئی سوال کرنے ہیں تسی سوچن تو بغیر جواب کیوں دے سکتے, حالانکہ سوال سوچنا تو چاہیے تھا نا. پھر میں سوچ سوچ کے جواب دینے ہوتے تو مصطفیٰ کی زبان چوسنے کا. سبحان اللہ, مولا تعالیٰ جزا دے. میرے محترم سامعین, ایک قرآن اتریا پیغمبر دے دل تے اے حق ہے. بولو جی حق. آج قرآن دے حق ہونے تے دلائل دینے بھئی, اللہ دے حق ہونے تے دلائل دیتے نے, رسالت امام دے حق ہونے تے دلائل دیتے نے. آج دی مجلس دے دلائل نے قرآن دے حق ہو. الحمدللہ سورہ مبارکہ میں جناب کے سامنے شعراء دی آیت مجیدہ پڑھی کہ نزل بہی روح الامین علی قلبی کا, حبیب ہم نے قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا اور روح الامین کے ذریعے نازل کیا. یہ دا مطلب ہے نازل کرنے والا بھی حق, لے کے آن والا جبریل بھی, جدے دل تے اتریا او دا دل بھی حق, تے جس زبان چو نکلیا وہ زبان بھی. میرا خیال ہے کہ ایک بچو رہ گیا سی تھوڑا جا تھا وہ بھی پورا کر لی. کئی باری نا مشین ٹاپ کر جاندی ہے, ٹاپ دا مطلب 2-3 ٹانکے لانتی ہے تو لگ دے کوئی نہیں, وہ پھر 2-3 ٹاپ ہونا وہ پھر چک کے پچھلے پاسے پھر رکھ دے, وہ کوراجہ چک کے نا تو پچھلے پاسے دندے تو رکھ دے تاکہ یہ بھی کلیئر ہو جائے, ورنہ وہ ٹاپ تو درزیاں دا کام جڑا بن جائے. یہ ٹاپ ہو گیا میرے کو, بچوں نے 2-3 ٹانکے رہ گئے. میں ذرا پیچھے کر کے کوڑا پھر رکھنے لگا تو انشاءاللہ تاپ چھٹ کے نہیں جانا, اینی ویتھ نہیں چھڑنی, اینی ویتھ نہیں چھڑنی, پوری طرح ٹکا کے لانا ہے, کیونکہ تو گنجائش ملتی ہے تو پچھلی سلائی ادھر جاتی ہے.
جتھے ٹاپ ہوئی ہوئے نا اتھوں ذرا کر کے کوئی نو لگے نا اتھوں اکھڑ دیو وہ ساری سرائی اکھڑ جاندی آنا نہ ہوئے ساری تقریر ہی اکھڑ جائے بہت اچھی گل ہے محنت ضائع نہ ہوئے بہت شکریہ بابا جی تو میرا خیال اتھوں کر کے میں پڑھنا سورہ مبارکہ واقع ہے یہ بھی قرآن دے متعلق ہے اللہ پاک فرماتے ہیں فلا اقسم بمواقع النجوم مجھے قسم ہے قسم کھاتا ہوں میں ان ستاروں کی جو اوپر سے نیچے گرتے قسم کھاتا ہوں ان ستاروں کو کہ جو اوپر سے نیچے آتے ہیں اس گل کا سواد اونا لینا ہے جنہوں پتہ ہے کیڑے دروازے تے ستارہ ہو قسم کھاتا ہوں میں ستاروں کی جو اوپر سے نیچے آتے ہیں میرے محترم سامعین اللہ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اگر تم جان سکو نا تو میں بہت بڑی قسم اٹھا رہا اللہ کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ عظیم قسم اٹھا رہا ہوں تارے کے گرنے کی عظیم پہ آندہ میں عظیم قسم پہ کھانا واڑی کیا بات ہے وہ یار وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اے دعا کر دینا انشاءاللہ قریب آگے نا مصاحب دے قریب کرانگے انشاءاللہ زیادہ قبولیت ہوگی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ وہ عظیم پہ آندہ ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اگر تمہیں علم ہو تو میں بڑی عظیم قسم اٹھا رہا ہوں یہ دا مطلب ہے وہ عظیم جڑی قسم اٹھا رہے ہیں وہ قسم بھی عظیم ہے تے کھاندہ پہ انہا ستارہ دی جڑی اتو تھلے اتر دینے ہوں سوچ جدو عظیم اس ستارے دی قسم پہ کھاندہ جڑا اتو تھلے ہوندہ ہے وہ دہلیز کی دی عظیم ہو گئی جیتے سبحان اللہ وہ کار کی دا عظیم ہو گئی جیتے ستارہ اترے ہیں تو پھر وہ اہل خانہ کی دی عظیم ہو یہ دا مطلب ہے نہ اس عظیم دا کوئی جوڑ ہے نہ اس ستارہ جڑا اترے ہے ستارے میں چودہ جوڑ کوئی نہیں جس دہلیز دے اترے ہے اس دہلیز دا جوڑ کوئی نہیں یہ دا مطلب ہے جیدے کار اترے اس کار دا جوڑ کوئی نہیں تینوں علی دے برابر بندے کی تھولا ہو گئے انہوں دا جوڑ کوئی نہیں بہت شکریہ اللہ پاک قسم اٹھا کے بول کر رہے ہیں اللہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں انہو لقرآن کریم لوگوں یہ جو ہم نے حق نازل کیا ہے نا یہ کریم ہے قرآن کریم کریم کا معنی ہے با کرامت عزت والا قرآن ہے جو ہم نے نازل کیا ہے حق ہوتا ہی وہ ہے جو صاحب عزت حق دا بے عزت ہونے کی تعلق اللہ فرماتا ہے حق نے اتارا حق پر اتارا حق کو اتارا اور حق وہ ہے جو بہت کریم ہے اللہ فرماتا ہے آیا کتوں ہے فی کتاب مکنون ایک کتاب ہے جو چھپی ہوئی کتاب ہے وہ چھپی ہوئی کتاب سے یہ قرآن اترا ہے اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون اس کتاب کو مطہرون کے علاوہ مس بھی کوئی نہیں کر سکتا سارے اٹھاؤ گئے سارے اٹھاؤ ایک کتاب ہے جو لوح محفوظ او دے وچوں قرآن اترے اتھوں اتریا جبریل لے آندہ تے کو قلب رسول تے اتارے ایدہ مطلب ٹاپ جڑی ہوئی سی وہ بھی کلیر ہو گئی اللہ لکھیا لوح محفوظ تے لوح محفوظ تو لے آندہ جبریل نے اتاریا پیغمبر تے دل تے ایدہ مطلب جڑا اللہ لوح محفوظ تے پہلے لکھدا وہ بھی حق تے لوح محفوظ حق تے جبریل حق تے قلب رسول حق تے زبان رسول حق اللہ دیا بندیا یہ دا مطلب ہے نال ہی دوجے پاسے ویکھاں تے جن نے اتھے لکھیا ہے وہ بھی پاک تے جتھوں اتر کے آیا ہے وہ جگہ بھی پاک تے جڑا لے کے آیا ہے جبریل بھی پاک تے جس دل تے اترے وہ بھی پاک تے جس زبان چوں نکلے وہ بھی پاک تے جدے اتر لکھے یہ بھی پاک جدو اتھوں لے کے ایتھوں تک بچ پلید کوئی نہیں آیا تے جان لگیا محمد نے کسے پلید ہے
حق کو حق کو پھر حق کو حق کو پھر نکلیا تو پھر حق یہ تو مطلب جان لگیا پیغمبر کسے حق دے حوالے کر کے گئے کسے حق دے حوالے کر کے گئے وہ جنہیں حوالے کر کے گئے وہ میں دسنا دو حدیثہ معروف نے قرآن علی کے ساتھ ہے علی قرآن کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے لو جی کمال ہو گیا جے قرآن علی ناڑے تے قرآن حق ہے کیا بات ہے یہ تو مطلب ہے علی ناڑ ہوئے گا تو پھر ہی حق ہوئے گا علی دا مدد مقابل حق نہیں ہو سکتا اچھا قرآن کنا حق واہ جی واہ قرآن کنا بڑا حق ہے تے علی مولا کنے بڑے حق ہیں تو انہوں یاد ہوئے گا کہ جنگ چ بندے حضرت علی دے مقابلے تے قرآن لے کے آگے قرآن لے کے آگے انہوں وہ بھی شرارت سی تو کو قرآن دا عدب نہیں سن کر دے جے قرآن دا عدب کر دے ہوں تے علی نہ رن دے قرآن دا کچھ حیاء کر دے ہوں تے مولا علی نہ رن دے علی علیہ السلام دے مقابلے تے آئے نے تے چک کے قرآن نے اتنے نیزیاں تے قرآن رکھے تے لے کے آگے حضرت مالک اشتر حضرت علیہ السلام دے شپا سالار سن جبیر سن صفحہ دستہ اول سے لڑنے والے سن حضرت مالک اشتر لے کے گئے سن تے کوئی قرآن لے کے بندے آئے یہ تو نے گل دساں آج یہ طے کر لی آج جڑے روز آندے نہ رکھو میرے سر تے رکھو میرے سر تے جیڑا شرارت نال قرآن چکے نہ جھوٹا ہوتا ہے حد میں کہ قرآن چک کے حضرت علی دے مقابلے تے آگئے حضرت مالک اشتر نے فرمایا اپنی فوج نو حملہ کر دو وہ کرنے لگے جی کھلو دیا جی انہوں نے کہا کیوں انہوں نے کہا انہوں نے قرآن ہے حضرت مالک اشتر نے فرمایا ایمان مضبوط کرو جو علی کے خلاف قرآن استعمال کرے وہ باطل ہوتا ہے مالک اشتر تو اچھا بندہ کیڑا سالار ہو سکتا سی میرے مولا علی علیہ السلام نے مالک اشتر دے متعلق فرمایا مجھے مالک پر اتنا فخر ہے جتنا مجھ پہ مصطفیٰ کو میدان جنگ جنہ فخر نبی میرے تے کرتے سن میں اونا فخر مالک اشتر دے کرنا چھوٹا بندہ نہیں سی وہ دا جملہ سنو جی شکریہ کی بنا حضرت جنہوں علی مقرر کرے چھوٹا بندہ تو نہیں ہو سکتا جدو انہوں نے کہا انہوں کو قرآن ہے انہوں کو قرآن ہے دو گلہ کیتی ہیں حضرت مالک اشتر نے ہائے ہائے قربان ہو جا تیرے قدمہ تو مالک تیری جتی لبے تے چھو منوا مالک اشتر فرماتے لوگوں ان کے پاس قرآن ہے حق نہیں ہے قرآن ہے حق انہوں نے کہا جی دوسری گل قرآن تو ہے نا بسم اللہ جزاک آباد آباد شاد قرآن تو ہے نا ان کے پاس پھر کمال کیتا مالک اشتر ہو سکے لوگوں کیا ہمارے پاس قرآن نہیں جو قرآن ان کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی تو ہے ہم کیوں نہیں اٹھا کے لے آتے مالک فرماتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ قرآن کا قرآن سے مقابلہ نہیں قرآن کا قرآن سے مقابلہ جے انہاں قرآن چوک کے لے آنے نے تو ساڑھے کوئی قرآن کوئی نہیں ہے نہیں انہاں کیسی بھی لے آئیے فرمایا ضرورت نہیں ان میں اور ہم میں فرق ہے وہ سامت لے کے آئے ہیں ہم نادے کے ساتھ شکریہ وہ سامت شکریہ وہ سامت قرآن لے کے آئے ہیں ہمارے پاس سامت بھی ہے ناطق بھی ہے یہ مطلب ہے کہ قرآن حق ہے قرآن حق ہے جڑی میں آیت مجیدہ پڑھنے لگا او بسم اللہ میں او اپنی اس دلیل کے طور پر پڑھنے لگا جڑا میں آکھیا سی کہ کمیں ہو سکتا ہے کہ جان لگیا مصطفیٰ کسے ناحق دے ہاتھ چ قرآن دے جائے یا پلیت دے ہاتھ چ قرآن دے جائے کیسے لوگوں دے کے جائے یہ مطلب ہے اللہ بھی حق لیون والا بھی حق جدے دل تے اتریا وہ بھی حق جی تو جی زبان چوں نکلیا وہ بھی حق ہے کیا میرے ہاتھاں جتے یہ بھی حق ہے یہ مطلب ہے نبی جانتے ہوئے اسے دے کے جائے گا جس کی زبان بھی حق ہو
جس کا ہاتھ بھی حق ہو، جس کا پاؤں بھی حق ہو، جس کا جاگنا بھی حق ہو، جس کا سونا بھی حق ہو. کوئی ایسے لب گئے نہیں، وہ میں نے لب گئے. میں تاریخ تے زیادہ پڑھنا ہی نہیں پچھتا، میں تو قرآن پڑھنا چاہتا، میں تو زیادہ قرآن پڑھنا چاہتا. الحمدللہ خالق کائنات نے سورہ مبارکہ فاتر کی ارشاد فرمایا والذی اوحینا الیک من الکتاب ھو الحق. میرے حبیب جو ہم نے وحی نازل کی ہے نا، اس کتاب میں سے وہ وحی حق ہے. یار کنے کو ثبوت دیا میں؟ یہ قرآن وحی ہے تو وحی حق ہے، قرآن کتاب ہے تو کتاب حق ہے. اللہ فرماتا ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر. اور اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے، دیکھ بھی رہا ہے اور خبردار بھی ہے. اللہ نے پریکھا نہیں لگ سکتا، اللہ نے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. اللہ بندے نے اتوں بھی جانتا ہے، بچوں بھی جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے حبیب تیرا کم سی اس قرآن نو پہنچا دینا، اس حق نو واضح کر دینا. حضور نے فرمایا یا اللہ یہ بڑے برے بندے نے، یہ تو جبریل دے دشمن ہو گئے نے اس حق دی وجہ. آیت پڑھ دیں، پھر آیت پڑھ دیں، پھر آیت پڑھ دیں. سبحان اللہ فرماتا ہے کل من کانا عدوا للجبریل. میرے حبیب اس بندے سے کہہ دے جو جبریل کا دشمن لب گیا، دشمن جبریل کا. اللہ فرماتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جبریل کے دشمن سے کہے جبریل کا کیا قصور ہے، اس نے تو اللہ کی اجازت سے نازل کیا. جبریل نے دشمنی اس رہی ہے جی میں بندہ بل دین آیا ہوئے بندہ جو انہوں ٹال ہے 70,000 جو کسی کا بل آ جائے تے بندہ جڑا بل دین آیا ہوئے سارے جی انہوں ٹھا کے مارن لگ بن یہ کتوں آ گیا، یونٹ کتوں سڑے نے، آؤ تو پھر وہ آندھا میں نے چھڑو میں بنایا یہ میں تے بل دین آیا خدا دا نہ جب میں تے میرے گل کرو. اللہ فرماتا ہے نا مشرکاں نو آگ میں تے میرے گل کرو. جبریل نو کی یاد ہے میں بھیجیا قرآن، یہ مطلب ہے حق ایتھوں اوتھے پہنچائے تاوی بندہ دشمن ہو جاندے. اوے حق دے لیے دشمن نہیں ہوندے، حق پہنچان والے دے دشمن ہو جاندے تے جتھے پہنچ جائے او دے بھی دشمن. بڑی دشمنی ہے جی حق دی، جتھوں ٹریا ہے او دی بھی دشمنی، جڑا لے گیا ہے او دی بھی دشمنی، تے جدے اتے اترے او دی بھی دشمنی. جدوں نازل کرنے والے دی دشمنی پہ گئی تے پہنچان والے دی دشمنی پہ گئی تے سنان والے دی دشمنی پہ گئی تے بچان والے دی کوئی دشمنی نہیں ہے. بولو بھائی بولو، کدے حوالے پیغمبر جان لگے اس حق نو کر کے گئے. اللہ فرماتا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا. ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جن کو کتاب کا وارث بنا دیا. سبحان اللہ. ہم نے اپنے بندوں میں سے کچھ بندے چن لیے ہیں جن کو ہم نے کتاب کا وارث بنا دیا ہے. وہ بندے کون نے جی؟ جڑے اللہ نے چنے نے. نبوت تے نبی تے ختم ہے، یہ مطلب ہے نبی پہ نبوت ختم ہوئی ہے، وراثت ختم نہیں ہوئی. اور یار نبی پاک ظاہراً دنیا تو چلے گئے لیکن قرآن کا وارث ہے کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من. چنے ہوئے بندوں کو ہم نے قرآن کا وارث بنا دیا. چنے ہوئے بندوں کو، چنے ہوئے بندے، چنے ہوئے بندے سارے نے، سارے نے. ساڑھے چناؤ تے اللہ دے چناؤ تو فرق جنہوں اسی 5 سال واسطے چننے ہیں 2.5 سالہ بعد آنے ہیں مگروں نہیں. اس واسطے ساڑھا چناؤ کسی ویلے غلط بھی ہو سکتا ہے. اللہ دا چناؤ کدی غلط جنہوں اسی چننے ہیں کدی ہوتے اسی ماضی تو واقف نہیں ہوتے، کدی مستقبل تو واقف نہیں ہوتے. جنہوں اللہ چنتا ہے وہ ماضی میں بھی جانتا ہے، وہ مستقبل میں بھی جانتا ہے. اللہ نے وہ بندے چنے نے. وہ میں کوشش کیتی ہے کہ اے سال میں وہ کوئی ہور آیت لبے ایسی جڑی منفرد انداز نال پیش کرے. وہ میں نے لب گئی. اس آیت دے ذائل میں زندگی یہ آیت پہلی گھڑی پڑھن لگا. یہ آیت اگے پڑھی ہے لیکن یہ دی ذائل پہلی گھڑی پڑھن لگا. یہ سورہ مبارکہ میرے کو جی الاحقاف ہے جی الاحقاف. یہ میں جناب کے سامنے پڑھا، یہ آگئی انشاءاللہ.
سورہ مبارکہ الاحقاف یہ آیت مجیدہ پڑھنا جی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا عَلَيْكَ جس وقت ہم پھیر کے لے آئے تیری جانب یہ آیت کا نمبر بھی دس دیا جی یہ تو ہم 26ویں پارے جو ملے گی اور آیت کا نمبر الحمدللہ جی 29 نمبر آیت خالق کائنات فرماتے ہیں ہم پھیر کے لائے ان کو تیری جانب نفرن ایک پوری جماعت کو من الجنی جو جنوں میں سے تھے جنہ دی پوری جماعت میں سے گھیر کار کے تیرے سامنے لائے پھیر کے تیرے سامنے لائے یہ شان نزول لکھا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے دنوں میں شہر مکہ سے باہر نماز صبح پڑھنے کے لیے نکلے حج دے دنوں چے پیغمبر پہنچ گیا سن حج دے دنوں چے باقی سن تے نماز اتھے ہی نبی پاک پڑھ دے سن لیکن ایک دن حضور نے فرمایا کہ فجر دی نماز آسان ذرا باہر پڑھنی ہے شہر دور جا کے اور باہر ایک وادی سی ویران جی اتھے حضور نے آکھیا جماعت نماز ہوئے گی اور نماز ہوئے گی ایتھے تے جڑی مسیطے ایسی نہ ہوئے اتھے نماز کٹ ہوندی جتھے ایسی لگا ہوئے اتھے ذرا زیادہ سکون نہ پڑھی جا سکتی نبی پاک نے سرگی والے بندے کٹ لے باہر اتھے جا کے نماز پڑھائی نے تو فرماتے نے نماز صبح پڑھنے کے لیے نکلے اپنے یاروں کے ساتھ بھئی جو لکھا ہے میں کیا پڑھنا میں کوئی یار آنا میں تے کسے صحابی نو نبی دا یار نہیں سمجھتا میں تے ہر صحابی نو نبی دا نوکر سمجھنا نبی دا غلام سمجھنا لیکن اے فرماتے ہیں کہ یاروں کے ساتھ نکلے چلو ٹھیک کوئی گل پھر وہاں جا کے نماز پڑھائی اللہ فرماتا ہے یستمعون القرآن جنوں نے مصطفیٰ کا قرآن سن لی سبحان اللہ جنوں نے نبی کا قرآن نبی نے قرآن کی تھی نا جی نماز دی اس انداز نہ یارا او قرآن پہ پڑھتا ہے جدی زبان چوسا گڑا بولے تو نحن بلاغہ بنتی پیغمبر خود پڑھا رہا نے اور نماز دی قرآن تے قرآن پڑھے ہیں وہ کنہ سنے جی جنہ اگے تے بندے سنتے سن وہ جنہ دی وادی سی جتھے جا کے پڑھائی نے وہ ایسا نہ سمجھو کہ جنہ دے گھر جا کے نماز پڑھائی اتھے جو نماز انہاں سنیا اللہ فرماتے ہیں فلما حضروہ پھر وہ حاضر ہوئے اپنے پچھلے لوگوں کے پاس اور جا کے کہنے لگے قالو یا قومنا اے ہماری قوم انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ ہم وہ کتاب سن کے آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے ہم وہ کتاب سن کے آئے ہیں جو موسیٰ کے یہ مطلب ہے جنہاں نو پتہ سی پہلا موسیٰ بھی ایسا شکریہ تائید کرو جی تائید کرو اللہ اکبر من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق کیڑا بندہ موضوع پہ سن یہدی الی الحق ہم وہ کتاب سن کے آئے ہیں جو موسیٰ کے بعد نازل ہوئی ہے اور ہدایت دیتی ہے حق کی طرف ہائے ہائے جن حق سے حق سن کے گئے جن حق سے صدقہ جامع حق سن کر گئے جا کے کنوں دسیں اپنی قوم اتھوں ہور جن تیار ہو گئے کہ چلنے ہیں جی وہ پچھو ہور جن رہ کے آئے انہاں آکے حضور دی قرآن سنی تے مسلمان ہوئے یارا مسلمان ہو گیا جن یہ جن مسلمان ہو گئے یہ مطلب ہے پیغمبر او حق ہے جڑا انسانہ نے بھی قرآن سناتا ہے جنہاں نے بھی قرآن سناتا اگر انسان قرآن سن کے کلمہ پڑھنا آ جائے تو ساتھ سنیا ہے حضرت عمر نے اپنی ہمشیرہ کو قرآن سنیا جدو ماریا سانے اپنے بہنوئی نوی تے پہنو تو اس پہن نے آکھیا پہ منو جنہ مرضی ہے مار لے انہوں ہاتھ نہ لائیں اے پاک
سن سن لئی نا پہلے انہوں نے بڑا اثر ہویا کہ بہن مار پہ کھاندی تے ہاتھ نہیں لان دیں اور سکیا انہوں ناپاک ہاتھ نہیں لا سکتا وہ پھر دس دینے کہ انہوں اثر ہویا پھر قرآن سنایا وہ پھر نبی پاک کو آکے انہیں کلمہ پڑھ لے یہ دا مطلب ہے انسان بھی کدھروں قرآن سنتے سن تے نبی کو آ کے کلمہ پڑھ دیں ایویں جن بھی آؤندے سن تے آ کے کلمہ پڑھ دے سن یہ دا مطلب ہے نبی پاک نو انسان بھی دستے سن میں دلیل عرض کر سکتا ہوں یارا نبی پاک جو آئے نا تو انہوں نے کلمہ پڑھایا ہے تے اس طرح نبی کلمہ پڑھایا پھر نبی کھلو کے مولا نوز باللہ کیا ہوئے اور جنوں کتھے ہو وہ آئے نے انہوں نے کلمہ پڑھایا نے یہ دا مطلب ہے محمد وہ حق ہے جو حق بیان کرتا ہے اور سن کے انسان بھی آتے ہیں جن بھی آتے ہیں یہ دا مطلب ہے پیغمبر کو جس طرح انسان نظر آتے ہیں اسی طرح جن نظر آتے ہیں اب سوچ محمد کس کو قرآن دے کے گئے ہوں گے یار حد ہو گئی ہے دلیل دے کرو لوگ سانو آتے ہیں علی نو بلا فصل من دینے کسی اور نو نہیں من دے اساں کوٹی والے پکوڑے کھا دے اسی کو نشے جاں جنو تو آنے نبی تو بعد ہاتھی من جانا محمد تو بعد تو بندہ دس جنو دے جن دس دے جنہوں ہدایت کرے اور جڑا جنہوں ہدایت کرے تے کلمے پڑھائے او نبی دا وارث ہے جنہوں جن چمبڑ جانو نبی دا وارث تو بعد تبلیغ دا سلسلہ بند ہو گیا نبی تو بعد تبلیغ اجے بھی جاری ہے اجے بھی جاری تبلیغی جماعت والے نکل دیں اس طرح میں مسجد چاہتے ہیں تبلیغ کر دیں کدی تو ہاں کتے سنیا ہوئے کہ تبلیغی جماعت دی بس جاندی ہوئے تو انہوں نے بندہ پوچھے کتے تھے سامنے لکھا ہوئے کو کاف کراچی جاندے نے کراچی جاندے نے پشاور بھی جاندے ہیں جرمنی میں جاندے جتھے جنہ دی کو وادی ہوئے اتھے کو بس گئی ہوئے ایسا تبلیغ کرن جانا ہے کسی ویلے پوچھ لینا کہ ادھر کیوں نہیں جاندے کدی کدی کو مہینہ جنہ نو بھی لایا کرو کیونکہ جویں بندیاں نو مسلمان کرنا نبی دی سنت ہے یار انساناں نو مسلمان کرنا نبی دی سنت ہے انہیں جنہاں نو مسلمان کرنا بھی نبی دی سنت ہے او سنت نو ہاتھ ہی کوئی نہیں پاندہ او سنت نو ہاتھ کوئی نہیں پاندہ آج ایک مسئلہ تے طے ہو جائے گا اگر اس سنت تے عمل تو نہیں نہ کر سکتا تے پھر وہ گال چھٹ دے کہ محمد قرآن کے ساتھ اپنی سنت چھوڑ کے گئے انی تارکم فیکم سکنین کتاب اللہ و سنتی آدھنے پیغمبر نے فرمایا میں تم میں دو چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک قرآن ہے اور ایک میری سنت ہے تے قرآن لے جاؤ نا جنہوں قرآن پڑھا کے آؤ یہ نبی سنت چھٹ کے گئے نے تے سنت تے عمل کر یا مان اہل بیت کو چھوڑ کے گئے ہاں اہل بیت کو جن نظر آتے ہیں جس طرح رسول کو جن نظر آتے نہیں تے پیر عالم پڑھ کے بے جتے حضرت علی نے جنہ نال جنگ کی تھی پیر عالم حضرت علی نے جنہ نال جنگ کی تھی وہ جن بڑے اترے سن اور صحابہ کرام جدو بچے ڈول چھوڑتے سن نا پانی واسطے وہ تھلے وہ پھڑ چھڑتے سن وہ ایک دوں چون نے زور لایا 10-15 آکھیا وہ تھلے کتے اڑ گیا دیکھو وہ 15-20 کھچیا تو نہ تھلے چھڑ دیتا وہ واپس آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ اس کھوے چ کچھ ہے جی حضرت علی نے حضرت رسول خدا نے فرمایا علی پانی لے کے آ بس جو بھی ہے اتھو پانی لے کے آ
حضرت علی گئے صحابہ فرماندے نے علی خوج اتر گئے اسی حیران سا تلوار چلاندے سا شاید بھی کوئی نہیں تھی اور کدے تے چلاندے سا واپس آئے تو پانی دے انہاں کا پوکے پر لے تو واپس آئے رسول خدا نے فرمایا پانی آ گیا پیو جی پیو وہ بندے پانی تھوڑا پین تے گل پوچھن تے زیادہ دل سے وہ آکھن لگے یا رسول اللہ یہ نہیں سمجھ آئی اے نہیں سمجھ آئی جی سمجھ نہ آوے ہو سمجھ نہیں آئی کہ مولا علی تھلے اتر گئے وہ کھورے کدھر لڑتے رہے کھورے کدھر لڑ حضرت علی نے فرمایا حضرت رسول خدا نے فرمایا یار بیان کرو فرمایا یا رسول اللہ جنہاں دا قبضہ سی اتھے کافر سن پہلا میں دعوت اسلام دیتی پہلے دعوت اسلام دیتی ہے روٹین دے مطابق پھر میں آکھیا اگر تسا اسلام قبول نہیں کرنا تو کھو چھٹ کے نس جاؤ پانی تے قبضہ نہیں کرے دا اس طرح بندہ یزید ہو جائے میرا جملہ مطلب کو حضرت علی نے یزید آکھیا سی کہ نہیں میں پہلا جیڑا پانی تے قبضہ کرے یزید ہو جائے مولا علی نے فرمایا کہ پانی تے قبضہ نہیں کرے دا اس طرح بندہ اللہ تو نبی تو دور ہو جاتا ہے تو کافر شامل ہو جاتا ہے تو ہمیں بروز حشر پھڑے جاؤ نکل جاؤ وہ نہ آخیا نہ کلمہ پڑھنا ہے حضرت علی پہ دس دے تو نہ سا اتوں نکلنا حضرت علی فرمایا پھر اور میں تو پانی لینا ہے انہوں نے کہا سب پرن نہیں دینا حضرت علی فرمایا میں پرن لگا انہوں نے کہا کدی اجازت نہ فرمایا محمد دی اجازت مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں مجھے حق نے اجازت دی ہے مجھے حق نے اجازت دی ہے لہذا میں پڑھن لگا انہاں کیا جانا کہ تھئی انہاں حملہ کر دیتا حضرت علی فرماندے ہیں یا رسول اللہ تو انہوں پتہ ہے نا جڑا میرے تے حملہ نہ کرے میں ہو دیتے حملہ نہیں جدو نہ حملہ کر دیتا ہے تو میں مار چھڑے کچھ نس گئے نے کچھ مر گئے نے اے پانی دے ہاں بھائی سوچ باقی لوگاں نو جن نظر آئے نے نہیں نا نہیں اور جنہوں رعایا نظر نہیں ہوں دی یہ خلیفہ کیسے ہو جائے واڈی کیا بات اب آدھر انسانہ تک یا علی انسانہ تک اسلام پہنچایا تھے اس خاندان نے جنہ تک اسلام پہنچایا تھے اس خاندان نے انہوں نے انسان بھی جانتے ہیں انہوں نے جن بھی جانتے ہیں جدو شبیر رکھے نا حال میں ناصر علیہ السلام انسان کوئی نہیں آیا جن آیا جن آیا انہاں کیا ہون سکتے ہیں جدو اکبر نہیں رہا ہون اس طرح سکیتا کہ جدو عباس بھی نہیں رہے حکم کرو الٹ گئی ہے ساری کربلا میرے مولا فرماندے میں آپ کو دعائے خیر دیتا اس لیے کہ میری مدد کے لیے تو اس وقت ملائکہ بھی موجود جب میں غیبی قوتاں نے انہوں مروانا ہوگے تو روڑا کوئی نہیں میں لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں نکلا میں احیاء اسلام کے لیے نکلا ہوں میں اصلاح معاشرہ کے لیے نکلا ہوں میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں میں نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں جنہ آکھا ہی تو قتل کر دینے لگے فرمایا ایک قتل کر کے سمجھ دینے گل مک گئی ہے جب میرے تو اچھے خطبے میری ہمشیر نہ پڑے تھے عزیزو جدو نماز پڑھان لگے سن وہ تو مسلم دے پیچھے بڑی دنیا سی جڑے ویلے پلٹ کے رکھیا یہ علامہ زادی صاحب فرماتے ہیں پورے کوفے میں مسلم اکیلا تھا اور مسلم اکیلا تھا یہ بڑی لطیف گل ہے فرماتے ہیں چلے گا لوگ ایک ہی مسلم تھا چلے گئے لوگ ایک ہی مسلم تھا میں لمبی گل نہیں کرتا چونکہ جنازہ ہے کہ جنازے ایسی جانتے رہنے ہیں پڑھتے رہنے ہیں لیکن آپ ہی جانے ہیں تیاں تو سارے جنازے تو نہیں کھڑے یار کئی جنازے سے پڑھنے دوستوں دے احباب دے جنازے پڑھنے چلے گئے تیاں پوچھ لیے ابو کتھے ہو تو بندے آتے ہیں کہ میں ایک جنازے تے ہیں بیٹا میں ذرا لیٹ ہو جائیں ہاں نہیں ٹھیک تیاں ہونا جنازے تے کھڑی دیا
جنہ تو بغیر گزارا نہ ہوتا 4 محرم ہے رنگ ہو سکتا ہے 2025 جنازے دی شبی تیار ہے جنازہ نہیں حضرت امیر مسلم کے جنازے دی شبی جب اصل نہ ملے ادو پھر شبی بنا کے بندے 12 ربیع الاول نو اصل روزہ کو نہیں ہوتا تو نہ اصل بیت اللہ ہوتا ہے لیکن حافظ آباد چوکا تو دیکھا ہوگا ماڈل بنے ہوتے ہیں وہ لوگ پھر کھلو کے بہندے نے احترام کرتے لوگوں جو میں تسی کعبے دا ماڈل بناندے ہو اے اسی انہاں دیاں جنازیاں دا ماڈل بنانے جنہ دے لوگاں جنازے بھی نہیں پڑھتے مثال ذرا سخت ہے لیکن میں دیتا ہی بندے سارے معصوم نے جڑے مرتے بولو گناہگار بھی تھے گناہگار تو گناہگار بندہ چھڈو مجرم جڑا قتل کر کے گیا ہے وہ تو مجرم ہے پھانسی لگ جائے پھانسی لگ گیا ہوتا ہے میرا خیال ہے وہ مدعی بھی مطمئن ہو جائے پھانسی لگ گیا مدعی مطمئن ہو گئے وہ پھر جدو مدعی مطمئن ہو گیا ہوتا ہے پھر تو جنازہ بھی ہوتا ہے چارپائی بھی کفن بھی پھول بھی اتنے آیت الکرسی بھی یہ سارا کچھ مسلمانہ والا ہی سلوک ہوتا ہے پاہے وہ مجرم سے لیکن مرن تو بعد تو پھر وہ سارے معاملہ تو ہی ہوتا ہے میرا خیال کسی پہنچ گیا ہوگا مرن تو بعد مجرمہ نال بھی وہی سلوک ہوتا ہے کفن دفن دفن کفن دفن دفن امام حسین علیہ السلام دی بارگاہ التجا کر لگا میرا آقا حسین یا امام زمانہ آج ایسا ایک جنازہ دی شبی تیار کی تھی حضرت امیر مسلم دی جدی قبر بھی مستورہ پٹی تھی اس مظلوم کے جنازے دی شبی تیار کی تھی ایک مہربانی کر میرے آقا امام زمانہ خالی تابوت ہے اثر خوبصورت کر کے سوارے ہیں بنایا انجی ہے جی میں بچ کسے کو رکھنا ہے تو اسی ایک مہربانی کرو جدی لاش رولتی رہی ہے نا آج یہ ستابوت اچھ رکھو ایک بار یہ ستابوت اچھ رکھو سڑیا منتا پوریا ہو گیا سڑیا دعا پوریا ہو جا قمر الزمان صاحب بیمار میں التجا کر رہے ہیں قمر الزمان صاحب بانی مجالس نے عالم پورا جلال پور جٹا انہاں اتھو تک بھیجی ہے پیغام بھیجے تو میں ضرور التجا کرنا میرے آقا حضرت مسلم دی مظلومیت دا واسطہ اس ساڑھے عزیز قمر الزمان صاحب نو شفاء کاملہ اور آجنا عطا فرما میرے عزیز دوستوں جنہ دے ذکر نال شفاوہ مل دیا انہاں دیا تیاں نو لوکاں بازار آئے جتھوں دم کرایا ہوئے نا دم لوکی اسے ڈیرے نو بھی سلام کر کے نگل آباد رہے افسوس مسلمان تھے منزل شوق تے امام حسین علیہ السلام تشریف فرما سن خیمے لگے سن خیمے دے اگے امام پٹیل دے سن سجیوں کھبے کھبے سجے اس گھر دے 2 افراد ایسے نے ایک بی بی ہے ایک مرد ہے جڑے اہل بیت دے مزاج آشنا سن اہل بیت دے مزاج آشنا وہ اہل بیت نہیں سن بھی بول دے تو سمجھ جاندے سن ایک بی بی فضا تو انہوں میں یاد کرا دیں نبی پاک دی قبر پاک تے واپس شام تو آکے بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے صرف فضا والحط کیتا ہے ایڈی مزاج آسنا سی امام حسین دا کردہ جو کہ بی بی دے آتا تھا یہ مطلب انہوں پتہ سی مزاج آسنا ہے کہ ایس ویلے میرا موتبر کی چاہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے خیمہ دے انج چکر لاندیاں دیکھیں تو حضرت عباس اتنے مزاج آشنا سا امام حسین علیہ السلام دے مزاج دے جدو امام خیمہ والا آئے نے ادو حضرت عباس کھڑے رہے جدو خیمہ والا ٹول کے دور چھوڑ گئے خیمہ تو اگے گئے نا 4 قدمی کر دے حضرت عباس علیہ السلام حضرت امام حسین دے اگے نہیں سن ٹر دے حضرت امام حسین دے پیچھے خرامہ قدم جدو اگے تھوڑا گئے نا تو پیچھا مڑن لگے نا میرے مولا تو حضرت عباس فرماندے نے آقا ایک گل کرنے سے حضرت امام حسین علیہ السلام نے کون دسے امام صاحب فرماندے نے عباس جو تو پوچھنا چاہنا نا ذرا خیمہ تو اور دور ہو بھائی جی میں جنہ دور آکھیا تسی انہیں قریب ہوگا ابھی ذکر میں تھوڑا جہاں خیمہ تو اوتھے گئے نا دور حضرت عباس دیاں اکھاں چکیاں سن
تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں پوچھ عباس کی پوچھنا چاہنا فرماتے ہیں تہاڈی چہل قدمی جڑی یہ تو مینوں ڈر آ گیا تسی خاموش ہو چپ ہو دائیں بائیں چہل قدمی کرتے ہو میرے آقا عباس نو کیوں نہیں دسو جے تساں اپنیاں پریشانیاں عباس نو بھی نہیں دسنیاں تے تواڈے والد نے میری ماں نال نکاح کیوں ایک باری منہ چو کٹ بطول دا نام میں تینوں انج ویکھ ہی نہیں سکتا آواز میں تینوں انج ویکھ نہیں سکتا گل منہ چو کٹو حضرت عباس دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے شبیر فرماندن عباس میں حکم پہ دینا میری آنکھاں لوے جب دو پراواں دی آنکھاں ملیاں نے نا حضرت امام حسین فرماندن خیمہ تو تینوں دور تاں کیتا ہے مسلم دا آخری ویڑا فرمایا لوگ چھٹ گئے نے مسلم گرفتار ہو گئے نے ایس ویلے آخری وقت ہے ساڑھے ویر مسلم تھے کہ بالکل اکلا رہ گیا حضرت عباس فرماتے نے تسی امام ہو مہربانی کرو حضرت مسلم ان تک ٹھیک نے نا انہاں کیا حاجت ٹھیک نے فرماتے نے ٹھیک ہے علم امامت نہ ایک باری میں نے کوفے پہنچا میں دسا مسلم کوئی بے وارث ہے حضرت امام حسین فرماندے نے عباس میں تینوں نہیں اجازت دینا تو کسے نال لڑے اگلی گلتے حضرت عباس کرنی نہیں سی حضرت عباس اطاعت دا مرکز سن امام حسین دا سن جی میں حضرت علی اطاعت دا مرکز سن رسول خدا دا سن اجران دن نا حضرت عباس اگے بد دینا تو امام تک دے رہے کوئی گل نہیں جدو امام نے فرمایا عباس نے او تھے کھلو گئے عباس دے سارے جذبے اکھاں دے رانے گئے سوندے تو سن عباس علیہ السلام دے سارے جذبات اکھاں دے رستے نکل گئے روندے عباس نو بیٹھ کے امام حسین فرماتے نے عباس جی میں تو میں نو انج نہیں نہ ویکھ سکدا میں تینوں روندا بھی نہ میں تینوں روندا بھی نہیں ویکھ سکتا فرماتے نے جی نہیں دیکھ سکتے تو میں حکم دے کے تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تو سا ایک باری کیا نہیں لڑنا تو بس میرے تو واجب ہو گیا میں نہیں لڑنا جی میں نو پہنچاندے نہیں تو بخاندے بھی نہیں ایک باری میں نو بخا دے چھڑو نا شبیر نے علم امامت نا بخایا جی دو انگلیاں بلند کی تھیں جدو حضرت عباس دی نظر پئی ہے نا عزیزو آج کھلوتے سن حضرت مسلم ہاتھ ظالمہ نے پیچھے بند دیتے سن تے سامنے کھلوتا بندہ پہندا سی چوک چلے چوک تے مسلم پہ فرماتے سن یہ سار جھکنے کے لیے نہیں بنے یہ سار جھکنے کے لیے نہیں بنے جھکوں گا نہیں ہم صرف ایک کو جھکتے ہیں اور وہ وحدہ لا شریک صدقے جاواں حضرت عباس نے حضرت مسلم نو آج ہاتھ بدے ویکھے میں ویکھیا تسا ویکھیا ویکھن والے حضرت عباس نے سوچو حضرت عباس دے جذبات حضرت عباس دے احساسات حضرت عباس ویکھ کے فرماتے نے میرے آقا انہاں تے ساڈے ویر دے ہاتھ بننا تے سامنے کھلوتا ایک بندہ فرمایا آنکھیں تے گل سناواں کی ہو رہی حضرت عباس نے سنیا تیرے امامت نال میرے مولا نے سنایا تے میرے مولا پہ فرماندے سن یہ سر جھکنے کے لیے نہیں بنے حضرت عباس خدا دی قسم انج کھڑے سن سدھے ہو کے فرماندے شاباش مسلم مرحبا مسلم کلا رہ گیا لیکن جھکیا نہیں تو ہی حق ہے حق کسی کے سامنے نہیں جھکتا یہ موضوع پڑھ رہے حق کسی کے سامنے مرعوب نہیں ہوتا حق کسی کے سامنے کمزور نہیں ہوتا حضرت مسلم نے حضرت عباس دے ویندے ترے وصیتاں کیتیاں آنسو آگئے نے جنازے دا اعلان کرنا پہلی وصیت ویکھو خاندان کڈا شریف ہے تے لوگاں انہاں لڑکی کیتا ہے میرے آقا فرماندن میں کچھ گلاں کرنا چاہنا
مسکرا کے کہنے لگا کر جڑی گل کرنی. میرے آقا فرماتے ہیں میں اس کوفے میں ایک بندے دے تھوڑے جے پیسے دینے نے, میں پیسے تھوڑے دینے نے, کوڑا میرا قیمتی, کوڑا میرا انہاں پیسے تو ڈھیر قیمتی, میرا کوڑا بیچ کے میرا قرضہ ادا کر کے جیڑا بیچ کے میرے پیسے ادا کرے باقی میں خیرات کی. تو سا غور ہی نہیں فرما جیڑے قتل دے میرے خیراتہ کرنے انہوں نے اپنے بیٹھے ہائے ہائے فرماتے ہیں ہائے صدقے جانا لوٹا, فرماتے ہیں باقی میں خیرات کیتے ہیں, کوئی سوال ہی نہیں دے دیں. دوسرا فرماتے ہیں دوسری میری وصیت ہے, ایتھے میری جوڑی میرے نال آئی, انہوں نے بڑا ناز سی کہ اسی بابے نے نالو اجڑے بچے مجلس چاہے نے بارش آ جائے خطرہ محسوس نہیں کرتے ہے نا, کچھ ہو جائے خطرہ محسوس نہیں کرتے. کیوں؟ ابو نال آئے نے, چچا نال آئے نے, ماموں نال آئے نے. میرے مولا فرماتے ہیں میرے دو پترانوں مان سی کہ ساڑھے نال ساڑھا بابا موجود ہے, ایتو میرے تے جدا ہو گئے نے. تو جی میری وصیت ہے اگر کسے بندے نو وہ میرے دوویں بچے کتے مل جان وہ آپ مدینے نہ جائے, جڑا مدینے نو راہ جانا ہے ہائے کسے کافلے نال میرے بچے نو ڈور کے آرمان مل جا. صدقے جانا انہیں اعلان بڑھتا نہیں نہائے نچے, تیسری وصیت تو بعد بھی اعلان نہیں بڑھتا, تیسری وصیت جگر پھاڑ دے گی. حضرت مسلم فرماتے نے وہ شبیر رو کوئی سنا دے وے پہنا لے دے رو میں علماء کوبے دیاں گلیاں دے حالات بدل گئے, کوبے دیاں بازاراں دے حالات بدل گئے, کوبے دیاں مسجداں دے حالات بدل گئے, جیڑے بڑے تلوار آج کی تھی نہ قاتل نے. حضرت عباس فرماتے نے نہیں لڑتا, میں نے مدینہ والی کوفے پہنچا نہیں لڑتا, پہنچا نہیں لڑتا. میرے آقا فرماتے ہیں عباس جی تو لڑنا نہیں تے پہنچن دا کی مطلب ہے؟ فرمایا آقا دارالعمارہ دی چھت ویکھو, گلی دی گہرائی ویکھو, ایک دم ملعون سار کٹن گے, یہ میرے ویر دا سار تھلے ڈگ پائے گا, ایڈی بلندی تو سار ڈگے گا. تے مسلم دے سار مبارک دی اور چہرے مبارک دی کی حالت ہو جائے گی. میرے آقا فرماتے ہیں اتو ہی پہ ہوئے نہ تھلے ہوئی وے, جدو حضرت عباس نے تھلے ہوئے کیا تے فرماتے ہیں مولا بی بی کون ہے جڑی چھوڑی بنا, فرمایا گور لڑوے گا میری ماں کری ہے, گور لڑوے گا میری ماں کو میری کری ہے, تھلے کھلا کے بھی آتی ہے آوے میرا امیر بیٹا, آوے میرے پتر دا سمیر بیٹا. حافظ آباد آڑیو, حافظ آباد آڑیو, باول پور دا مزدور حافظ آباد مزدوری کرتا مر جائے, کٹھے ہو کے بندے اندھنے کتھوں دا سی باول پور دا, ایڈریس ہے, فون نمبر ہے, وہ اندھنے فون کرو اندھے وارسانو. اور مسلمانوں اسی نہیں روندے سانو دسو مسلم دا وارث کوئی نہیں, لوگ اندھنے فون کرو, امیر بندہ سامنے ہوگا, اچھا بندہ سامنے ہوگا, لینڈ لارڈ بندہ سامنے ہوگا, وہ اندھا فون کیتا جے انہاں کیا کیتا ہے, وہ اندھنے اسی ٹور پائے